علماء فرماتے ہیں جتنی اذیتیں تکلیفیں اللہ کے نبی یعنی میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں اتنی شاید پیچھے کسی انبیاء نے نہ لی ہوں۔ شیب ابی طالب 3 سال کا عرصہ اور اتنا خطرناک عرصہ، خود نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں بھوک لگتی تھی کھانے کو کچھ نہیں تھا، کیونکہ بیت اللہ کے غلاف پر یا بیت اللہ پر انہوں نے لکھ دیا تھا کہ کوئی بھی ان تک کھانا نہیں پہنچائے گا، کوئی بھی پانی نہیں پہنچائے گا، سوشل بائیکاٹ کرنا ہے، کوئی ملے گا نہیں، جو ملے گا اسے تکلیف اذیت دی جائے گی، اگر کسی نے جانا ہے چلا جائے، ہم اس کو کچھ کھانا پینا کوئی چیز بھی اس سے مہیا نہیں کریں گے۔ اور شیب ابی طالب آپ کو پتہ ہے کیسی جگہ تھی؟ علماء فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے چاروں طرف پہاڑ، بیچ میں ایک بس میدان، اس میدان میں ایک جیل بنا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈال دیا گیا، نہ اس میں سردی سے بچنے کا کوئی انتظام، نہ گرمی سے بچنے کا کوئی انتظام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو میری زندگی میں مشکل وقت آیا ہے وہ شیب ابی طالب کا وقت آیا ہے۔ سردی زیادہ ہو جائے تو ہم کپڑے اوڑھتے ہیں، اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ہیٹروں میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سردی ہو جاتی تھی لیکن ہمارے پاس اوڑھنے کو کپڑا نہیں ہوتا تھا، وہاں گرمی ہوتی تھی، کوئی درخت نہیں تھا کہ جس کے سائے میں بیٹھ جاتے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب وہاں بھوک لگتی تھی تو اپنے جوتے جو چمڑے کے جوتے ہوتے تھے ان چمڑوں کے جوتوں کو اپنے منہ میں ڈال کر چباتے تھے، اس سے جو لعاب بنتا تھا اس لعاب کو اپنے پیٹ میں ڈالتے تھے تاکہ ہماری بھوک مٹے، ہماری پیاس مٹے۔ اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کی غاروں میں اندر جاتے تھے، وہ جو ہوا پتوں کو لے کر آتی تھی اور اندر پھینکتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پتوں کو اٹھا کر صاف کر کے اپنے بچوں کو بلاتے تھے۔ وہ وقت تھا، اتنی تکلیف، اتنی اذیت، جس کے لیے پوری کائنات کو سجایا گیا۔ اگر وہ نہ آتے تو علماء فرماتے ہیں اللہ اس کائنات کو نہ بناتے۔ ان کے ایک انگلی کے اشارے پہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ انہوں نے اپنا لعاب مبارک کھارے پانی میں ڈالا تو اللہ نے آج تک بلکہ قیامت تک اسے میٹھا کر دیا۔ اتنے عظیم انسان اور تکلیف کتنی برداشت کر رہے ہیں اور کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ عقیدہ توحید پر کہ اللہ کی وحدانیت ہو جائے، اللہ کا علم بلند ہو جائے، صرف اس وجہ سے اتنی تکلیفیں اور اتنی اذیتیں برداشت کی جا رہی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں طائف کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 لوگوں نے پکڑا، 2 شخص جو تھے، ایک نے ایک ہاتھ پکڑا، دوسرے نے دوسرا ہاتھ پکڑا یہاں سے، اور تیسرا جو تھا وہ پیچھے کی طرف کھڑا ہوا۔ اور جیسے ہم کبھی ایسے ہی دوستی یاری میں دوستوں کو یہ چیز مارتے ہیں کمر پر، انہوں نے دوستی یاری میں نہیں، دشمنی میں، وہ جو تیسرا پیچھے کھڑا تھا 2 نے بازو پکڑے ہوئے تھے اور تیسرے نے پیچھے سے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو پکڑا اور گردن کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر یہ اپنا گھٹنا مارا، اتنی زور سے مارا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گرے، اور زمین پر گرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پورا لہولہان ہو گیا، داڑھی مبارک خون سے تر ہو گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا بلکہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اپنے خون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ یا اللہ صرف تیرے نام کا علم بلند کرنا ہے، اس کے لیے یہ اذیتیں اور تکلیف برداشت کر رہا ہوں۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کر سکتے تھے اس وقت؟
कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे? जो 313 के वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद को अल्लाह फरिश्ते भेज सकते हैं, तो ताइफ में और शेब अबी तालिब में अल्लाह मदद नहीं भेज सकते? ज़रूर भेज सकते हैं, लेकिन मुझे और आपको बताना था, समझाना था कि ये दीन बड़ी आसानी से नहीं मिल गया। ये माँ की गोद में मुझे और आपको मिल तो गया है, लेकिन इस पर आने के बाद इस पर चलना कोई आसान काम नहीं है। अपनी ख्वाहिशात को मारना पड़ेगा, अपनी ख्वाहिशात को पसे पुश डालना पड़ेगा, तब जाकर जन्नत मिलेगी। हमने सोच लिया कि हम बस कलमा पढ़ चुके, कलमा पढ़ने के बाद हम जन्नत में चले जाएंगे, हमें कोई परवाह नहीं।